الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم عم مکرم حضرت شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 19 اکتوبر 12 ربیع الاول 2021 ہم یہاں شاہی مسجد اقبال پور پنجاب پاکستان میں سالانہ سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون اس مبارک تقریب میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے ربیع الاول ہمارے لیے سفر کا مہینہ ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر حاضری دینا ہوتی ہے، اور اس وقت آپ حضرات تو ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، میں آپ سب سے دعا کے لیے کہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ہمت دے آپ سے بات کر سکوں۔ ہمارے بھائی شیراز صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ہاں کچھ دیر آرام کیا تو میں اس قابل ہوا کہ چند قدم اٹھا کر یہاں حاضر ہو سکوں، ورنہ اس وقت بھی میرا جسم کب کبا رہا۔ میں جب آج مسجد میں داخل ہو رہا تھا، پتہ نہیں کوئی ساتھی کلام پڑھ رہے تھے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں غالباً 11 یا 12 سال کا تھا جب اس مسجد میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی تھی۔ سن مجھے یاد نہیں ہے، غالباً 91 تھا، غالباً 91 تھا۔ میں اس وقت قرأت عشرہ پڑھتا تھا حضرت بھائی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور مجھے یاد ہے میں نے یہاں 18ویں پارے کا پہلا رکوع ورش کی روایت میں پڑھا۔ تو آج جب میں آ رہا تھا تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے کہ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا چھوٹا انسان ہے۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے، تو پھر عبد المجید کا بیٹا ہے۔ ایک مشہور شاعر گزرا ہے، اس کا نام تھا ساغر صدیقی، سنا ہے؟
وہ بیچارہ حالات کے تھپیڑوں سے تنگ آ کر میں نوش ہو گیا تھا، شرابی ہو گیا تھا، اور اس قدر پیتا تھا کم وقت کہ پانی اتنا نہیں پیتا تھا جتنا حرام پیتا تھا. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہیروین پینے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، نہ ان کو لباس کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی قیام و طعام کا ان کا صحیح انتظام ہوتا ہے، تو وہ بھی بیچارہ ایک چادر لپیٹ کر پھرتا رہتا تھا، گلی کوچوں میں مٹی چھانتا رہتا تھا، رات کو کئی جگہ ملتی فٹ پاتھ پہ ہی سو جاتا تھا. لیکن اس ظالم کو تخیل کی ایسی پرواز ملی تھی کہ اس حالت میں بھی وہ اپنے ہم عصر شعراء میں کلام کے اعتبار سے ممتاز تھا. آپ میں سے جو حضرات عمر رسیدہ ہیں انہوں نے جنرل ایوب خان کا دور دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہے. تو جب جنرل ایوب خان حکمران بنا تھا تو اس نے اس کی مدح میں کچھ اشعار کہے تھے. وہ میرا مضمون نہیں ہے، وہ میں نہیں سنا رہا. وہ اشعار ایوب خان تک بھی پہنچے تھے اور اس نے اپنے پی ایس سے کہا کہ مجھے اس شاعر سے ملنا ہے، اس کو لے کر. اس کو ڈھونڈا گیا، لاہور کی گلیوں میں تلاش کیا گیا، بہرحال وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کہاں ملا. اس حالت میں ملا کہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا. اب جب وہ پولیس پہنچی، پورا اسکواڈ پہنچا صدر مملکت کا، اس کو جگایا. پہلے تو وہ دیکھ کے گڑبڑا گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، کیوں مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے. جب اس کو بتایا کہ بھئی ہم تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے، ہم تو تمہیں شاہی ادب اور احترام کے ساتھ لے جانے آئے ہیں، بادشاہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، صدر مملکت تمہاری ملاقات کی متمنی. اس نے کہا مجھ فقیروں کا ان درباروں میں کیا کام. بڑا اصرار کیا. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر اس نے سگریٹ کی ڈبی نکالی، اور اب تو مجھے پتہ نہیں کہ سگریٹ کی ڈبی میں کیسا کاغذ ہوتا ہے. اس زمانے میں جو کاغذ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے پنی. اگرچہ یہ ادب کے اعتبار سے گھٹیا لفظ ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہتے تھے وہ پنی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایک طرف سے چمکیلا کاغذ ہوتا تھا اور ایک طرف سے سادہ کاغذ ہوتا تھا سفید. اس نے وہ سفید کاغذ پر ایک شعر لکھا. اس نے لکھا جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. یہ جو آج کل آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، خیر سے پیٹرول کہاں تک چلا گیا جی؟ 127 پتہ نہیں، پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور کھانے والا تیل کہاں چلا گیا؟ اس دور کے سلطان سے کوئی بھول. تو میں خیر اب میں آیا ہوں اپنے مقصد پر. جو بتانا تھا آپ کو، یہ جو ساغر صدیقی ہے کم وقت شرابی بھی تھا، کبابی بھی تھا، برہنہ رہتا تھا، معاشرے میں کوئی حیثیت کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے بھی محمد کی تعریف کہلوائی ہے اور کمال کر دیا. کہتا ہے جب بھی نعت حضور کہتا ہوں ذرے ذرے کو دور کہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نعت حضور کہتا ہوں ذرے ذرے کو دور کہتا ہوں، شام طیبہ کی زرفشانی کو مطلع صبح نور کہتا ہوں. گویا مدینہ کا اندھیرا بھی اجالا ہے ہمارے لیے، وہاں سورج ڈوبتا ہی نہیں. جب بھی نعت حضور کہتا ہوں ذرے ذرے کو دور کہتا ہوں، شام طیبہ کی زرفشانی کو مطلع صبح نور کہتا ہوں.
بوریا جو آپ کی عنایت ہے، بوریا جو آپ کی عنایت ہے، اس کو تخت سبور کہتا ہوں۔ اور یہ تھا وہ شعر جس کو میں خود کو سنا کر تسلی دے رہا تھا۔ کہتا ہے شاہ جی، رند اور مدحت نبی یارو، کہاں میں شرابی، کہاں میرے آقا کا نام پاک، رند اور مدحت نبی یارو، شان رب غفور کہتا ہوں۔ میرے عزیز دوست، میں جب یہاں آیا تو میں نے شاہ جی سے کہا، لگتا ہے حضرت آج کا مجمع تو فیصل سے بھی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا۔ میں تو 2 راتوں تک جاگا ہوا، 2 دن بالکل نہیں آرام کر پایا۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے پچھلے سال بھی آپ کو یہ شاکر شجابادی کا تأثر سنایا۔ خود کو بھی تسلی دیتا ہوں، آپ کو بھی تسلی دیتا ہوں کہ آپ کا آج کے دن یہاں آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، گھر کے عیش و آرام کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ کر علماء کی بات گھنٹوں تک سننا، اس پر ملے گا کیا؟ ہاں، شاکر کہتا ہے، اتھاں جو کھوگ کھوگے ہیں، اتھاں کوئی تاں جزا ملسی۔ یہاں جو دکھ اٹھاتے ہیں، یہاں جو مشقتیں گوارا کرتے ہیں، یہاں جو پریشانیاں دیکھتے ہیں، اتھاں جو کھوگ کھوگے ہیں، اتھاں کوئی تاں جزا ملسی، تھکیڑے سارے لہوے سے نبی ملسی، خدا ملسی۔ کمال شاعر ہے حضرت، اس کو سنا کریں، آپ پڑھا کریں۔ جسمانی طور پر معذور ہے، لیکن اللہ نے اس کو تخیل بہت خوبصورت۔ حضرت وہ کہتا ہے، مخالف جتنے جابر ہیں تو حق دا کعبہ نہ چھوڑے۔ پتہ نہیں سرائکی سمجھ رہے ہو؟ مخالف جتنے جابر ہیں تو حق دا کعبہ نہ چھوڑی، خدا چاہتے ابابیلاں کے منہ ہاتھی مرا دے۔ اور بھی عرض کروں، وہ آدھے سے کلہے پا مکایا محمد کی خاطر، جہاں نے بڑھایا محمد کی خاطر۔ شاہ جی، خدا کن تو پہلے محمد بنایا، ولا کن علایا محمد کی خاطر۔ جس کو حضرت نانوتوی نے فرمایا تھا نا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ عزیزان گرامی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں معمار انسانیت بن کر تشریف لائے۔ انسانیت کی تعمیر کی، انسان کو قیمتی بنایا۔ جیسے کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ پتھروں کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں۔ محمد عربی نے انسان کو قیمتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس کائنات میں اندھیرے ہی اندھیرے، کہیں ضلالت کا، کہیں جہالت کا اندھیرا، کہیں شقاوت کا اندھیرا۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے عزیز دوستو، اس اندھیرے کو میں کیا نام دوں۔ سنگ دلی کی انتہا دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہوا، دفن کر دیا جاتا تھا زندہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، اللہ کے محبوب، میں نے سنا ہے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے رب کا اعلان ہے کہ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کافر کے لیے تو اتنا بڑا انعام، ہمارا کیا بنے؟ ہم سے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، تو ہمارا کیا بنے؟ تو آپ کے لیے تو اس سے کہیں بڑی فضیلت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل ایمان میں سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کیا بھائی؟ اللہ اس کے پیچھے
پچھلے گناہوں کو صرف ختم نہیں کرتا، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اگر تم اسلام قبول کر لو، اللہ کی توحید اور میری رسالت پر ایمان کا اعلان کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے زمانہ جاہلیت کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے زمانہ جاہلیت میں اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اتنی بڑی خطا ہو گئی کہ مجھے ڈر ہے شاید آپ کا رب بھی مجھے معاف نہ کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایسا کیا غلطی ہو گئی، ایسا کیا گناہ ہو گیا، تفصیل بتاؤ۔ اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں سفر پہ جا رہا تھا، اور سفر بھی طویل تھا، 7-8 سال کا عرصہ لگنا تھا مجھے سفر میں۔ گھر میں میرے اہلیہ امید سے تھی، میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ اگر ہمارے یہاں بیٹا ہو اس کا بہت اچھا نام رکھنا، لوگوں کو مٹھائی کھلانا، دعوت کھلانا، اس کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کرنا، بہادر بنانا، شجاع بنانا، آلات حرب و ضرب سکھانا، جنگی اسرار و رموز سے آشنا کرانا۔ لیکن اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو نہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے میرا، نہ اطلاع دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا نام رکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو زندہ رہنے دینے کی اجازت ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عرب کے معاشرے کے میں کوئی انوکھی بات ہوئی، یہ تو رواج تھا یہاں پر، تم کیوں اتنے پریشان ہو، یہ کام تو کئی اور لوگوں نے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب جب اور لوگ اپنی بچی کو زندہ دفن کرتے تھے وہ نو مولود ہوا کرتی تھی، نہ ان کو شعور ہوتا تھا، نہ ان کو کوئی احساس ہوتا تھا، نہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ ان پر کیا قیامت گزرنے لگی ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا وہ نو مولود نہیں تھی، وہ 7-8 سال کی جیتی جاگتی زندگی سے معمور بچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ ہدایات دے کر میں سفر پہ چلا گیا، جب لوٹ کر واپس آیا 8-9 سال کے بعد تو گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے پوچھا آپ کتنی توجہ سے یہ سب سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بس صرف عرب میں ہی ایسا ہوتا تھا؟ نا عزیز دوستو، یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ بربادی موجود ہے کہ نہیں؟ یہاں کیا کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں کا خون بھی اٹھاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو جائے تو گھر والی کے لیے صرف آپ کا سیٹ تیار کرواتے ہیں، جوڑے لے کر آتے ہیں، اور اگر اوپر تلے 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پھر طلاق کے کاغذات تیار کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ کیا غضب ہے اللہ کا ایسے لوگوں کا، اے کاش کہ آپ عربی سمجھتے، ایک ایک لفظ سے اس کی جلالت ٹپک رہی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ کتنے نادان ہیں یہ لوگ کہ جب بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ کمروں میں بند ہو کر دروازے کو لاک کر لیتے ہیں، کہیں کوئی ہمیں مبارک نہ دے دے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ رب العالمین نے فرمایا اصل میں ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں ہماری بیوی کا اختیار ہے کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، اور رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء، یہ اختیار کائنات میں کسی کے پاس
بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جواب کچھ دائیں بائیں پیچھے سے کچھ اور آ رہا ہے، جو میں سننا چاہ رہا ہوں وہ نہیں اللہ ہی کا۔ یہ حسد کو نہ بھلانا، ہی کو نہ بھلانا، یہی مادی امتیاز ہے ہم میں اور پرایوں میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے اور محمدی کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، چاہوں تو محمد مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں عطا کر دوں۔ کتنی؟ آپ کہیں پروپیگنڈے سے متاثر تو نہیں؟ کچھ نادان کہتے ہیں بس ایک ہی بیٹی ہے، کتنی بیٹیاں ہیں بھائی؟ اور کوئی خوش نصیب بیٹھا ہو جو نام بھی بتا دے۔ اچھا چلو آج سن لو، پھر یاد رکھنا، اپنی بچیوں کو بتانا، اپنے بیٹوں کو بتانا، گھر والوں کو بتانا۔ سیدہ زینب، نہیں زبان اللہ نہیں یاد، ہر جگہ تو نہیں زبان اللہ۔ کلمہ بہت عظیم ہے لیکن ہر کلمے کا اپنا مقام ہے۔ شاہ جی میں نے بتایا اس دن میں رحیم یار خان میں تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو عادت ہے ہر بات کے کہنے کی الحمدللہ۔ اب کوئی ان کو اطلاع دے، فون کرے محترم میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو پہلا جو لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ الحمدللہ۔ بھائی کلمہ بہت عظیم ہے لیکن ہر کلمے کا اپنا مقام ہوتا ہے، اس کو اس پر استعمال کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جب خاتون صحابیہ کا نام لیا جاتا ہے تو عنہا، اور جب مرد صحابی کا نام لیا جاتا ہے تو عنہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، ہائے، اور چوتھی بیٹی ہمارے نبی کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ، قربان جاؤں میں کمال پر، کیا خوبصورت بات کہی۔ فرمایا مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، وسہ نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو اللہ نے بس ایک نسبت سے ساری کائنات میں معزز فرمایا۔ کون ہے سیدہ مریم؟ حضرت عیسیٰ کی، بس یہی ایک نسبت ہے انہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ نے سیدہ مریم کو بس ایک نسبت عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا میں معزز بھی ہو گئی، محترم بھی ہو گئی۔ یہ سیدہ مریم ہے، اور ادھر دیکھیے سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کو اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 نسبتیں ایسی عطا فرمائی کہ کائنات کی کوئی خاتون ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیا نسبتیں ہیں؟ کہ سیدہ فاطمہ رحمت عالم کی لخت جگر، سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آبرو، اور یہی سیدہ فاطمہ ہیں جو حضرت حسین اور حضرت حسن کی ماں ہیں۔ تو کتنی بیٹیاں ہیں ہمارے نبی کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا فرماؤں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور یہ بھی میرا فیصلہ ہے کہ ایک ہی گھر کو بیٹے بھی عطا کرتا ہوں، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہوں۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اور بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول میں 8-9 سال کے سفر کے بعد گھر واپس آیا۔ گھر میں آتے ہی میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا بتاؤ نا ہمارے گھر میں کیا پیدائش ہوئی تھی، بیٹا کہاں ہے میرا؟
اس کی گھر والی کہنے لگی کچھ دیر بیٹھو نا، طویل سفر سے آئے ہو، کھانا کھا لو، آرام کر لو، پھر ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ وہ شخص اندر چلا گیا، اپنے بستر پہ بیٹھ گیا۔ اس کی اہلیہ کچن میں چلی گئی، باورچی خانے میں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے دروازے میں آہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک 7-8 سال کی انتہائی خوبصورت بچی داخل ہوئی، اتنی حسین و جمیل، اتنی ہی خوبصورت بچی کہ اس کے حسن سے چاندنی بھی شرمندہ ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، ادب اور احترام کے ساتھ میرے قریب آئی، میرے ماتھے پر بوسہ دیا، میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا، میرے جوتوں کو سلیقے سے سجا کے رکھا۔ پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے دسترخوان لے کر آئی، میرے سامنے بچھا دیا، گرم پانی لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلائے، میرا چہرہ دھلوایا، میرے پیر دھلوائے، اور اللہ کے رسول تولیہ لے کر نہیں آئی، اپنے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کرنے لگی۔ پھر دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی، وہاں سے جا کر برتن لے کر آئی، دسترخوان پر سجا دیے۔ پھر دوبارہ چلی گئی اور کھانا گرما گرم لے کر آئی، دسترخوان پر رکھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا رکھنے کے بعد چلی نہیں گئی، وہیں گود بنا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی میری خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو نوالے کھلاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرے ہاتھ بھی صاف ہیں۔ میں نے اسے کہا بیٹی ضرور کھلاؤ۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے روٹی کے لقمے توڑ توڑ کر میرے منہ میں نوالے دینا شروع کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے اپنی گھر والی کو آواز دے کر بلایا اور اس سے کہا یہ کن خوش نصیب والدین کی بچی ہے، اتنی حسین و جمیل، اتنے اخلاق و آداب، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کس کی بیٹی ہے؟ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، میری گھر والی نے سوچا مناسب وقت ہے اس کو حقیقت بتا دوں کہ وہ خوش نصیب ماں باپ کوئی اور نہیں، یہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ جب تم سفر پہ چلے گئے، ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تم تو کہہ کر چلے گئے تھے نا کہ اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، لیکن میں تو ماں تھی، میں کیسے یہ کر سکتی تھی؟ میں اپنے جسم کے حصے کو زمین میں کیسے دفن کر دوں؟ میں نے اس کو زمانے کی نگاہوں سے بچا کر دور اپنی ہمشیرہ کے گھر بھیج دیا، وہیں اس کی پرورش ہوئی، وہیں یہ آداب سیکھتی رہی، وہیں اس کی تعلیم ہوتی رہی۔ اور تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، آج تک میں جب بھی اپنی بیٹی سے ملنے وہاں گئی، اس نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی کھلونا نہیں مانگا، کوئی کپڑا نہیں مانگا، کھانے کی کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں جب بھی وہاں جاتی تھی بس اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی تھی، میرا والد کب آئے گا؟ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس کو پتا چلا کہ تم واپس آ رہے ہو، میں اس کو روکتی رہی نہ آنا، لیکن یہ زبردستی آ گئی۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، میرا سارا پیار غصے میں بدل گیا، میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، میری ساری رحمت زحمت میں بدل گئی، اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا یہ میری بیٹی ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے اپنے ارادوں کو گھر والی سے چھپایا اور گھر والی سے کہا ذرا اس کو تیار کرو، پہلی ملاقات ہے،
ہے میں ذرا اس کو بازار لے جانا چاہتا ہوں، اور ہاں گھر میں ذرا لکڑیاں بھی کم ہے تو جنگل جاتا ہوں، کچھ لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیٹی تو پہلے ہی اتنی حسین تھی، گھر والی نے اور اس کو سجایا، لباس تبدیل کروایا، خوشبوؤں سے مہکایا، اس کا میک اپ کر کے میرے ساتھ تیار کیا۔ میں نے ایک ہاتھ میں اوزاروں کا تھیلا اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ پکڑا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری بچی خوشی سے چھلانگیں مار رہی، آج ابا کے ساتھ جاؤں گی، کھلونے لے کر آؤں گی، مٹھائی بھی کھاؤں گی، اپنی ساری فرمائشیں پوری کرواؤں گی۔ اللہ کے رسول نے اپنی بچی کو لے کر بازار جانے کے بجائے جنگل میں چلا گیا، اس کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور وہ دور جا کر زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ شدید دھوپ تھی، حبس بھی تھا، تھوڑی ہی دیر میں تھک گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا، تو میری بچی دوڑتی ہوئی میرے قریب آ کر کہنے لگی ابا جان ہم تو بازار آئے تھے، لکڑیاں لینے آئے تھے، آپ زمین میں گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ رحمت عالم نے پوچھا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے کوئی رعایت نہیں کی، میں نے صاف صاف اس معصوم کو بتایا یہ گڑھا کسی اور کے لیے نہیں کھود رہا، تجھے دفن کرنے کے لیے کھود رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب جیسے ہی اس نے یہ سنا، سر سے پاؤں تک کانپ گئی، پسینے میں شرابور ہو گئی، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی ابا جان میں نے آج تک تمہارا دل نہیں دکھایا، میں نے آج تک تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا، میں آئندہ کے لیے بھی وعدہ کرتی ہوں تم سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، تمہارے سامنے بھی کبھی نہیں آؤں گی، اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گی، بس اتنا کرم کرو مجھے جینے کا حق دے دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے کہ تم نے اس پر رحم نہ تھا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، نہ مجھے بچی کے آنسو نظر آئے، نہ اس کا کپ کپانا نظر آیا، نہ خوف سے گڑ گڑانا نظر آیا، میں دیوانوں کی طرح زمین پر گڑھا کھودتا رہا، اور جب گڑھا تیار ہو گیا تو اپنی معصوم بچی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا لا کر اس گڑھے میں گرا اور اس پر مٹی ڈال دیا۔ وہ پکار پکار کے کہتی رہی ابا میں نے تو آج تک کبھی رات تنہا نہیں گزاری، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے مت دفن کرو، مجھے یہاں کیڑے مکوڑے کھائیں گے، میرا سانس بند ہو جائے گا، اگر مجھے دفن کرنا ہی ہے تو میری ماں کو تو ساتھ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس پر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کے چہرے پر جب مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو وہ چلا کر کہنے لگی ابا آج تو طاقتور ہے میں کمزور، آج تو با اختیار ہے میں بے بس، جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جب تو کمزور ہوگا میں طاقتور ہوں گی، اس روز پھر میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا اور میں گن گن کر تجھ سے بدلہ لوں گی کہ آخر مجھے کس جرم کی سزا دی گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ دن ہے آج کا دن، میں رات کو سو نہیں، میں جب روٹی کھانے لگتا ہوں مجھے سالن کے بجائے خون نظر آتا ہے، میں پانی نہیں پی سکتا اللہ کے رسول، مجھے ہر وقت اپنی بچی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کیا میرا رب میرا یہ جرم معاف کرے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین ہے، اس کا اعلان پر حق ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے شک جو شخص زمانہ جاہلیت کے بعد اسلام قبول کر لے، اپنے اعمال اچھے کر لے، عقیدہ ٹھیک کر لے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ میرا رب تو تجھے معاف کر دے گا، لیکن مجھ پر ایک مہربانی کرنا، وَيْحَقْ غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ، آج کے بعد کبھی محمد کو اپنا چہرہ بھی اس لیے کہ جب تجھے دیکھا کروں گا مجھے تیری بچی کی یاد آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آباد کیا، گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت، اور سب سے بڑی گمراہی یہ تھی عزیز دوستو کہ انسانی زمین آبادیوں کا شکار ہوا، خود ساختہ معبود بنا کر ان کو سجدہ کیا کرتا، حتیٰ کہ آپ ذرا ذہنی پستی کا اندازہ کیجئے کہ مٹھائی بناتے تھے، پھر اس مٹھائی سے بت بناتے تھے، پھر پورے خاندان کی دعوت کر کے اسی بت کو کھا جاتے، یعنی کچھ دیر پہلے جو معبود ہوتا تھا وہی کچھ دیر کے بعد مقبول ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر جہالت کو معرفت سے بدلا۔ ہاں، امی ہونے کے باوجود، امی میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کبھی بتایا، امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بولو نا، پریشان ہو گئے ہو کہ اذان شروع ہو گئی، ختم کرتے ہیں، بس مجھے بھی پہنچنا ہے۔ امی کہتے ہیں جو لکھا پڑھا، لیکن یاد رکھیے گا امی کا لفظ اگر میرے لیے استعمال ہوگا، آپ میں سے کسی کے لیے استعمال ہوگا، دنیا کے کسی فرد کے لیے استعمال ہوگا، اس کا بالکل یہی مطلب ہوگا، ان پڑھ جاہل جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے اس کو امی کہتے ہیں، لیکن یہی امی کا لفظ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد عربی براہ راست رب العالمین کا شاگرد ہے اور کسی کا شاگرد نہیں۔ انہوں نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، رب العالمین سے سیکھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود آج تک ان کی سیرت علوم اور معرفت کے خزانے تقسیم کر رہی ہے، اور وہ کسی روشن زمین میں کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ آپ مہنگائی سے بہت متاثر لگ رہے واقعہ ہے نا، تو ہمارا قصور تو نہیں ہے بھائی، آپ ہی تو لائے ہیں ایسی مہربانی، ہم تو سمجھاتے تھے علماء پر اعتماد کرو، علماء کو خدمت کا موقع دو، تمہارے جنازے بھی مولوی پڑھائے، تمہاری نکاح بھی مولوی پڑھائے، تمہارے ختم قرآن میں دعا بھی مولوی کروائے، تمہاری زکاتیں بھی مولوی خرچ کروائے، ہر چیز میں عالم کو آگے رکھتے ہو، تو جب ووٹ دینے کا موقع آتا ہے تو پھر کیوں ادھر ادھر ڈگمگا جاتے ہیں؟ کیوں نہیں علماء پر اعتماد؟ آج جو آفت آئی ہوئی ہے تو ہمارے اپنے آپوں کی کمائی ہے، ہم کسی سے کیا دلا کریں؟ ڈپریشن میں ہے مجمع، پریشان بھی ہو، کچھ ظاہر ہے انسانی زندگی ہے، غم بھی آتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، پھر ہم دوائیاں کھاتے ہیں ڈپریشن کی، نیند کی گولیاں بھی کھا لیتے ہیں بعض دفعہ، تو کیا خیال ہے آج کی ملاقات میں آپ کو ایک دوائی نہ دے جاؤں ڈپریشن کی؟ کسی ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میڈیکل اسٹور جانے کی ضرورت نہیں ہے، غموں کو خوشیوں سے بدلنے کا نسخہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً
وَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُونَ۔ اگر زندگی کے سفر میں کبھی دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر دنیاوی زندگی کے سفر میں آزمائشیں تم پر حملہ آور ہو جائیں، اگر زندگی میں کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ، کسی دوائی کی ضرورت نہیں، کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں، فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُونَ۔ آنکھیں بند کر لو اور اپنے محبوب پر درود پاک کی کثرت کر لو۔ میرا ایمان ہے اپنے محبوب پر درود کی برکت سے اللہ سارے غموں کو خوشیوں میں بدل لیتا ہے۔ صلی اللہ ہو، اور گھبرا کر نہیں، شرما کر نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، بے قرار ہو کر صلی اللہ ہو۔ یہی تو وظیفہ کائنات ہے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے صلی اللہ ہو، بارش کا ہر قطرہ کہتا ہے صلی اللہ ہو، آسمان کا ہر فرشتہ کہہ رہا ہے صلی اللہ ہو، درختوں کا ہر پتا کہہ رہا ہے صلی اللہ ہو، ہواؤں کا ہر جھونکا کہہ رہا ہے صلی اللہ ہو، اور خود رب العالمین بھی تو کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ۔ تو پھر آپ کیوں شرماتے ہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کو کیوں بار بار کہا جائے کہ پڑھو؟ فرمایا وہ ایک امید کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے قراری کے ساتھ بس آخری لمحات ہیں اور یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ بے قراری، کیا خبر آج کے درود پر ادھر فردوس کا فیصلہ ہو رہا ہو، کیا خبر آج کے درود پڑھنے پر ہمارے حج عمرے کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ گھبرا کے نہیں پڑھنا، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، بے قرار ہو کر صلی اللہ ہو۔ وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ کے ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جاگری، وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی۔ آپ پوچھے نہ کوئی حضرت بلال سے جو سیاہ فام بھی تھا، غلام ابن غلام بھی تھا، معاشرے میں جس کا سٹیٹس بھی کوئی نہیں، جس کے لیے کوئی مقام اور مرتبہ بھی نہیں، کسی کو سلام کرے تو کوئی جواب نہ دے، لیکن یہی بلال جب محمد کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، یہی بلال جب رحمت عالم کے دامن سے وابستہ ہوا تو اتنا بلند ہوا کہ بلال کے سجدوں پر جبرائیل بھی رشک کرتا نظر آتا تھا، اتنا بلند ہوا کہ چلتا فرش پہ تھا، قدموں کی آواز جنت سے سنائی دیتی تھی، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین نبی بن کر تشریف لائے۔ اگر وہ حسین نہ بھی ہوتے، ایک بات ہے فرض کریں، تو بھی ہم پر لازم تھا کہ ان کی اطاعت کریں، تو بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ان کے پیچھے چلیں، ان کو فالو کریں، ان جیسا بن کر دکھائیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ نے حسن کے دو حصے کیے،
آدھا حصہ پوری کائنات کے حسینوں میں تقسیم کیا اور باقی آدھا حصہ اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ قسمیں بھی اٹھائیں اس کے قسم، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، شہر مکہ امین کی قسم۔ یا اللہ مکہ کی قسم کیوں کھا؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہوا ہے کسی؟ کس کس نے دیکھا؟ آپ اٹھائیے۔ اور شوق کس کس کو ہے؟ کیا شوق ہے؟ حضرت میں جیک آباد میں تھا، راجی سوکھو صاحب کی دعوت میں، وہاں بیان کے دوران ایک واقعہ آیا تو میں نے ان سے سوال کیا مجمع سے کہ بھائی کون کون ہیں جو متزوج ہیں، کون کون ہیں جن کی شادی ہو گئی؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ایک نوجوان نے دونوں ہاتھ کھڑے کر، میں نے کہا بھائی آفرین ہے آپ پر، خیر سے ہم سے تو ایک معاملہ نہیں پورا ہوتا، آپ وہ تو لیے چل رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مفتی صاحب شادی تو ابھی ایک بھی نہیں ہوئی۔ وہ بھائی شادی نہیں ہوئی تو دو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہنے لگا جی شوق بہت ہے نا، آپ نے تو ایک ہاتھ اٹھایا، کیا شوق ہے آپ کو؟ کون کون جانا چاہتا ہے بھائی بیت اللہ؟ میں کیا کروں انظر شاہ، مسئلہ کیا ہے؟ جب ہم حج عمرے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلی نظر ہماری اپنی جیب پہ جائے کہ ڈالر تو ہے نہیں، پاؤنڈ تو ہے نہیں، ریال تو ہے نہیں، روپیہ تو ہے نہیں، چاہیے کیسے؟ اور میں آپ کو اپنے ایمان کی بات عرض کرتا ہوں، نہ پیسہ انسان کو لے کر جاتا ہے، نہ ریال لے کر جاتا ہے، اگر لے کر جاتا ہے تو رب کا کرم لے کر جاتا ہے، اور وہ جب کرم کرنے پر آ جائے تو چوٹیوں کو پہنچاتا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کی خواہش تحریر کہ فرمایا بود مورے حوث داشت کے درگاہ برسد، بود مورے حوث داشت کے درگاہ برسد، دستور پائے کبوتر زد و ناگا رسید۔ چیونٹی کو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کبیلی بھی کہتے ہیں، کیڑی بھی کہتے ہیں۔ ادھر چلے جائیں تو اپنے پہاڑی علاقوں کی طرف، مانسیرا میں تھا اس دن، بالاکوٹ میں، تو وہاں بتا رہے تھے کیلا کہتے ہیں۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چلو آنٹی نہیں کہا۔ بود مور حوث داشت کے در کاما رسد، دستور پائے کبوتر زد و ناگا رسید۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، اور پھر واپس زندہ نہ آؤں، کسی حاجی کے نیچے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی کیڑی ہوں نا، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا بھی ہیں، معجزن سمندر بھی ہیں، متلاطم دریا بھی ہیں، سرب فلک پہاڑ بھی ہیں، گھنے جنگلات بھی ہیں، کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب العالمین نے فرمایا چونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے، تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا، تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا، تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کروں گا۔ ایک کبوتر کو بھیج دیا، اس کو جی کبوتر آیا اللہ کے خزانوں سے اڑتا ہوا، بغیر کہیں رکے ہوئے، بغیر کہیں وقفہ کیے ہوئے سیدھا چیونٹی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تیرے لیے فلائٹ بھیجی ہے، بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ٹکٹ کے انتظار کی ضرورت نہیں، کسی ویزے کی ضرورت نہیں، ریال کی بھی احتیاج نہیں، بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، آج تو بادشاہوں کی طرح سفر کرے گی۔ وہ کیڑی بیٹھ گئی کبوتر کے پاؤں پر، اور کبوتر اڑنا شروع ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟
کس کے حکم سے؟ کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا، ہواؤں کو چیرتا ہوا، فضاؤں سے گزرتا ہوا، دریاؤں سمندروں ندی نالوں آبشاروں کو عبور کرتا ہوا سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا چونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ جب لے جانے پر آئے تو انہوں نے میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، بات دیکھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین نبی بن کر یہ تھی بات تو سب میں کو یاد نہیں کر رہا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، شہر مکہ امین کی قسم۔ یہاں سے بات کی میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم شاید بیت اللہ کی وجہ سے کھائی ہو، مکہ کی قسم شاید بیر زمزم کی وجہ سے، مطاف کی وجہ سے، حجین کی وجہ سے، ملتزم کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے، یا غار ثور و حرا کی وجہ سے۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کے چشمہ کی وجہ سے نہیں، مطاف کی وجہ سے نہیں، غار ثور اور حرا کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں کیا کروں؟ مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محمد چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبوب کو دیکھوں تو قسم نہ اٹھاؤں تو پھر کیا کروں؟ ایک اور بھی قسم اٹھائی تھی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب کیا کہوں، تیری شان کیا کہوں، تیری عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے محمد مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کوشش میں ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ تم جو یہاں آئے ہوئے ہو کس لیے کہ کون راضی ہو؟ کون؟ اونچا تو بولو، جتنا وہ عظیم ہے آواز بھی اتنی بلند ہو جائے۔ تم سب یہاں آئے ہوئے ہو کس لیے کہ کون راضی ہو؟ سورج چمک رہا ہے کس لیے کہ کون راضی ہو؟ چاند دمک رہا ہے کہ کون راضی ہو؟ ستارے جھلملا رہے ہیں کہ کون راضی ہو؟ پہاڑ مضبوط و مستحکم کھڑے ہوئے ہیں کہ کون راضی ہو؟ یہ علماء دن رات حدیث اور قرآن سنا رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو؟ رب العالمین نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں، اور چھوڑیے مخلوقات کو عام، کوئی رسول ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو اس کوشش میں نہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ اور رب اعلان کر رہا ہے والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کے انوارات کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، میرے محبوب مجھے تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نبی اللہ ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ نے ہمیں بلینک چیک دے دیا، کھلا چیک، جتنا چاہو
इस कायनात में आकर गुमराही और ज़लालत के अंधेरों को अपनी तालीमात के उजालों से मुनव्वर और हमारे नबी की तालीमात में सबसे ऊंची तालीम, सबसे बुनियादी नुक्ता वो वही था जो फराम की बुलंदियों पर खड़े होकर नशर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद और इंसानी जमीन को अल्लाह के दर का आदी बनाना, सारी कायनात के इम्तियाज से बचाना। हातिम ताई का नाम सुना? उसका एक बेटा था अदी इब्न हातिम, बाद में मुसलमान हो गया था। हातिम ताई ने तो जमाना ही नहीं पाया था हमारे नबी का, उसके बेटे ने पाया था, अदी उसका नाम था। ताई एक कबीला था बनी तैम, वहां से थे इसलिए उनको ताई कहते हैं, नाम नहीं था उसका। अदी एक जंगी कैदी बनकर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। तो जाहिर है कि कैदियों में फर्क रखा जाता है, दर्जाबंदी की जाती है, खवास भी होते हैं, अमूमी कैदी भी होते हैं। तो अदी इब्न हातिम को आम कैदियों के साथ रखा गया। इतने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने से गुजरे तो अदी ने आवाज दी, नवासे रसूल तरह मेरी बात तो सुन। हजरत हुसैन आ गए, फरमाने लगे क्या बात? कहने लगा हुसैन मैं एक सही बाप का सही बेटा। हजरत हुसैन फरमाने लगे अगर तो सही बाप का सही बेटा है तो हुसैन भी सही नाने का सही नवासा। फिर फरमाने लगे कि तेरे बाप की सखावत की धूम थी, जरा उसकी डेफिनेशन तो बताओ, थोड़ी सी तफसीलात तो बताओ, कैसा सही था तेरा? तो अली कहने लगा मेरे बाप के महल के 10 दरवाजे। कितने जी? बाबे जूद, बाबे करम, बाबे अता, बाबे फजल, बाबे ihsan, बाबे फलां फलां फलां, 10 दरवाजे। और खास बात यह थी कि अगर कोई फकीर एक दरवाजे पर आता उसको भीख मिलती, फिर दूसरे दरवाजे पर आता फिर भीख मिलती, फिर तीसरे दरवाजे पर आता उसको खैरात मिलती। 10 दरवाजों पर जाने के बाद भी उसको न कहा जाता कि अब दोबारा नहीं। हर दरवाजे से कुछ न कुछ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ी अल्लाह मुस्कुरा दी और फरमाने लगे अदी तू हार गया, मेरे नाना की सखावत तेरे बाप की सखावत से बुलंद है। अदी कहने लगा वो कैसे? हुसैन ने फरमाया अदी तेरे बाप के महल के 10 दरवाजे तो थे, लेकिन 10 के 10 इतने कमजोर कि अगर कोई एक दरवाजे पर जाता उसको अगले दरवाजे की जरूरत पड़ती रहती, वो दूसरे पर जाता, तीसरे की जरूरत पेश आती, तीसरे पर जाता, चौथे की जरूरत पेश आती। 10 दरवाजों का तवाफ करने के बाद भी उसकी जरूरत पूरी ना होती। अरे मैं कुर्बान जाऊं अपने नाना की सखावत पर, उसने तो बस हमें एक ही दर दिखा दिया, ऐसा दर दिखाया कि जो इस दर पे आ जाए उसको कायनात में किसी और दर की जरूरत। तो तुम भी वादा करो मेरे अजीज दोस्तों कि अपनी मुश्किलात में अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे, अपनी मुश्किलात में उसके सिवा किसी और की तरफ नजर नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये नहीं करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के दरवाजे पूरे नहीं होंगे। अगर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे ना तो मक्तब से खाली नहीं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया भी कि जो शख्स के दिल से इखलास के साथ इस कलमे को पढ़े अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को खुदा के लिए आप उलमा को इसलिए मत सुना करो कि इनकी आवाज कैसी है, इनके अल्फाज कैसे हैं, इनका अंदाज कैसा है। ये बड़े फट्टे चक देते हैं आज बोली से। आप इसलिए सुना करो कि हम सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, फिर आगे इसकी तशहीर और इशाअत करेंगे। मैंने अर्ज किया था वो तो गैर मुस्लिम के लिए इनाम था कि कलमा पढ़ेगा तो पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। आपके लिए तो ये इनाम है, इधर कलमा पढ़ेंगे पिछले गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। तो जरा पढ़ कर सुनाओ कैसे पढ़ेंगे। लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है, थोड़ी सी सबक को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला
ساتھی بیٹھے ہیں دور تک، ان کی آواز یہاں آئے اور ہمارے ساؤنڈ سسٹم والے بھائی کی آواز ختم ہو جائے، آپ کی آواز بلند ہو جائے. لا الہ